کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حفظ و ایمان میں ہوں گے دوستو، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری ساتھ سنائے گئے تمام تر ناول، تمام تر کوششیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ دوستو، مجھے آپ سے ایک رائے چاہیے تھی۔ آپ پلیز مجھے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا۔ جیسے کہ دوستوں، میں اپنے ناول اپلوڈ کرتا ہوں، کوئی 1 گھنٹے کا ناول ہوتا ہے تو کوئی 1.5 گھنٹے کا ناول ہوتا ہے، کچھ آدھے گھنٹے کا ناول ہوتا ہے، تو کئی پارٹ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اگر پارٹ کا ہو تو وہ بھی تقریباً 1 گھنٹے پون گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو دراصل مجھے آپ سے سجیشن یہ چاہیے تھا، کیا اتنے لمبے ناول آپ سنتے ہیں یا پھر چھوٹے ناول صحیح ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ایک ناول ہوتا ہے، اس کو 15 منٹ 20 منٹ کے پارٹ پہ اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یا آپ اس طرح کے ناول سننا پسند کرتے ہیں، یا آپ اسی طرح کے کہ ایک ناول ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ ہونا چاہیے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں اپنے سننے والوں سے ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی کیا پسند ہے۔ کیا اس طرح کے لمبے ناول ان کو اچھے لگتے ہیں یا ان کو چھوٹے ناول اچھے لگتے ہیں؟ چھوٹے سے مراد ناول بڑے ہوتے ہیں لیکن جو پارٹ پہ مشتمل ہوتے ہیں، کم ٹائم کے ہوتے ہیں، 15 20 منٹ 25 منٹ کے جو ناولز ہوتے ہیں، پارٹس اس کے بن جاتے ہیں، یا اس ٹائپ کے ناول انہیں پسند ہوتے ہیں؟ پلیز مجھے اپنے آئیڈیا سے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، آتے ہیں ہم اپنے آج کی ناول کی طرف، اور ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے میرے تمام تر دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا، اس پہ کلک کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ تو آج کا ہمارا ناول ہے ادھورا میں مکمل تم، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں سائرہ غفار۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو بار بار ہاتھ کے پشت سے صاف کرتی ہوئی زیبرا کراسنگ پہ سے گزر رہی تھی۔ فروزہ بخت کا دھیان اس کی شکل و صورت پر گیا ہی نہیں۔ اس نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ وہ صرف جاننا چاہتا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے، اسے کون سا مسئلہ ہے۔ وہ محض اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو نوٹس کر رہا تھا۔ وہ اس کی گاڑی کے سامنے سے گزری اور فیروز بخت کی نظریں اسے دوسری طرف سڑک کراس کر کے ٹریفک کی جگمگاتی میں غائب ہوتی دکھتی رہیں۔ وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظر آتی رہی۔ اس کے غائب ہوتے ہی سگنل بھی گرین ہو گیا اور وہ سر جھٹک کر ایک گہری سانس خارج کرتا گاڑی کو آگے بڑھا گیا۔ یار، میں سے 2 ٹکے کی نوکری سے تنگ آ گیا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ کوئی کاروبار سیٹ کر لوں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ سامان احمد نے فیروز سے پوچھا تھا۔ اچھا اور نیک خیال ہے۔ فیروز بخت اور سامان احمد کی دوستی تقریباً 10 سال پرانی تھی، اور وہ دنوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دونوں کو الگ الگ ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ فیروز بخت نے بہت جلدی ترقی کی تھی، جبکہ سامان احمد کام سے زیادہ شکوے شکایت سنتا رہتا تھا۔ اس سے ہر وقت یہی گلہ رہتا تھا کہ نوکری میں گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے اور ترقی نہیں ہو رہی، میرا باس اچھا آدمی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیرے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کیا؟ فیروز نے پوچھا۔ یار، میں تو ریل اسٹیٹ میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ تو بتا، تیرا کیا مائنڈ ہے؟ سامان نے پوچھا۔ بہت ہی نیک خیال ہے، تو پھر کہیں دکان دیکھ لے اور ابھی جاب نہ چھوڑنا۔ فی الحال اس کام کو پارٹ ٹائم رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ فیروز کی بات سامان کے دل کو لگی۔ ٹھیک کہتا ہے یار، چل پھر میں دکان دیکھتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ اگلے دن آفس جاتے ہوئے جب فیروز بخت کی گاڑی سگنل پہ رکی تو بے اختیار نظریں روڈ کراس کرنے والی لوگوں میں اسے کھوجنے لگی، لیکن وہ نظر نہیں آئی اور نگاہ تھک کر واپس لوٹ آئی۔ اس نے سگنل گرین ہونے تک اسے کھوجا تھا، پھر مایوسانہ انداز میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس دن آفس سے واپسی میں پھر اسے سگنل پر وہ رکا اور بے اختیاری میں نظروں نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بنی ہوئی زیبرا کراسنگ کا طواف شروع کیا، مگر اس کی نگاہ تھک کر ہار کر پھر لوٹ آئی۔ وہ سگنل گرین ہونے پہ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مما اڈائے، ننھی اسوا دوڑتی ہوئی آئی اور فیروزہ بخت کی گود میں چڑھ گئی۔
آ گئی بہن کی یاد بھائی؟ ہدہ نے بھائی کا کان کھینچا تو فیروزہ نے چیخنا شروع کیا۔ اسو ماموں کو بچانے کے لیے ماں سے جھگڑنا شروع ہو گئی۔ توڑو توڑو چھوڑو توڑو توڑو، میلے ماموں کو توڑو، میلے ماموں کو توڑو توڑو۔ کیسے آدمی ہو؟ ماں بیٹی میں پھوٹ پڑوا رہے ہو، خدا پوچھے گا تم سے۔ اس نے کان چھوڑا۔ اجی ہم نے ہی دینے ہیں سارے حساب، یا آپ بھی کچھ شرم و حیا لازم ہے؟ دو بدو سوال دگا گیا۔ کیسے شرم و حیا؟ ہدہ نے فریج کا دروازہ کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ شرم و حیا سے یہ مراد ہے کہ بھائی کی خاطر تواضع، کچھ کھلاؤ، کچھ پلاؤ، کچھ منہ میٹھا کرواؤ۔ کیوں اسوا؟ اسوا نے زور زور سے اپنا بھی سر ہلایا اور ماموں کا سر بھی پکڑ کر ہلانے لگی۔ بیٹھو ندیدے انسان، کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں؟ ہدہ نے اس کی پیٹ میں مکہ سا مارا تو وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے گر پڑا۔ مار ڈالا ظالم، مار ڈالا، ہائے میں مر گیا، ہائے کوئی ایمبولینس کو بلاؤ، ہائے میں گیا، اللہ ہائے۔ اس وقت بھاگ کے گئی اور اپنی ماں کو موبائل فون لے کر تھما دیا۔ مما فون کرو پولیس کو، ماموں کو لے کے دائے۔ پولیس کا نام سن کر ہدہ اور فیروز دونوں بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اسے تو سچ مچ پولیس کو ہی لے جانا چاہیے، ہدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی وقت فیروزہ کا موبائل بجا۔ اس نے نام دیکھ کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم امی جی، کدھر ہو؟ جدھر اس وقت ہوتا ہوں ادھر ہی ہوں۔ اس نے کن اکھیوں سے ہدہ کو دیکھا جو کہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کچن میں گھس گئی۔ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں کہ ادھر مت جایا کرو، مگر تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ امی آپ کام بتائیں، میں بس نکل رہا ہوں۔ سبزی لیتے آنا، اور کل کچھ ضروری مہمان آئیں گے، ان کے لیے بھی خاطر تواضع کا کچھ سامان چاہیے۔ جی میں لے آؤں گا، اللہ حافظ۔ ماما میں بھی بات کر لوں گی۔ بیٹا فون بند ہو گیا ہے۔ ہدہ نے خاموشی سے اس کے کان سامنے چائے کا کپ اور ٹرے رکھی جس میں بسکٹس اور کیک تھا۔ اسوا نے فوراً سے ایک کیک پیس اٹھا لیا۔ تم امی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ پرانی باتوں کو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہتی، ورنہ سب کچھ کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ جانتی ہوں، نہ وہ خود بھولتی ہیں نہ کسی اور کو بھولنے دیتی ہیں، زخم پہ مرہم کے بجائے نمک چھڑکتی رہتی ہیں۔ ہدہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تو وہ چھپانے کو فوراً رخ پھیر کر واپس کچن میں چلی گئی۔ فیروز نے چائے ختم کر کے اسوا کو پیار کیا اور تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وجہ تو وہ بھی جانتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس بات کو دہرانا خود کو تکلیف دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، لیکن ماضی کی اس تکلیف دہ باپ کو روحی کبھی بند ہونے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ فیروز وقت اپنے نام کی طرح بختاور ثابت ہوا۔ ویسے بھی وہ جس میں کام میں ہاتھ ڈالتا تھا اسے ترقی ضرور ملتی تھی۔ سامان احمد کے ساتھ 1 مہینے کے اندر ہی اسٹیٹ ایجنسی کا سیٹ اپ ہو جانے کے بعد انہوں نے پارٹ ٹائم کام کرتے ہوئے 2 بہترین ڈیلرز کروائے اور تگڑا کمیشن کمایا اور آدھا بانٹ لیا۔ چند ماہ کے اندر ان کی ریئل اسٹیٹ کی بزنس میں ایک پہچان بن گئی اور ان کی اسٹیٹ ایجنسی پہ لوگ اعتماد کرنے لگے۔ سامان احمد نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی اور اب وہ فل ٹائم اسٹیٹ ایجنسی کا کام کر رہا تھا، جبکہ فیروز ملازمت چھوڑنے کے حق میں نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پارٹ ٹائم ہم اس اسٹیٹ ایجنسی سے اچھا خاصا کما رہے ہیں، پھر ہمیں اچھی خاصی لگی بندھی جاب چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن سامان احمد نے اس کی ایک نہ مانی اور اپنی نوکری چھوڑ کر فل ٹائم دکان سنبھالنے لگا۔ زیادہ کام کرنے سے زیادہ منافع ہونے لگا۔ سامان کو محسوس ہونے لگا تھا کہ فیروز کسی کام کا نہیں ہے اور میں اس کو خواہ مخواہ کمیشن میں حصہ دے رہا ہوں۔ میں ساری محنت خود کرتا ہوں اور اسے کمیشن سے حصہ دیتا ہوں، جو اسے اب کھٹک رہا تھا، اور اب فیروز اسے کترتا تھا اور اسے خار بھی کھانے لگا تھا۔ خواہ مخواہ وہ فیروز کی ڈیلز میں خامیاں نکالتا اور اسے زج کروانے کی کوشش کرتا۔ فیروز بخت اسے کام کا دباؤ سمجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ ویسے وہ ملازمت پیش شخص تھا، اس میں پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت موجود تھی اور حالات اچھے ہوں یا برے ان سے نمٹنا وہ خوب جانتا تھا۔ تمہاری بہن خیر سے بڑی ہو گئی ہے، اس کے رشتے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارو بھائی، کب رخصت کرواؤ گے اس کو گھر سے؟ جویریہ نے اپنے میاں سامان احمد سے کہا۔ بڑی ہو گئی ہے، مجھے تو نہیں لگتی اتنی بڑی۔ سامان نے بے پرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔
جب بالوں میں چاندی چمکنے لگے گی تب ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ خاندان میں نظر دوڑاؤ اور اپنی مصروفیات کم کرو۔ تھوڑا ٹائم گھر کو تو دو، کچھ پتہ چلے تمہیں۔ جویریہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ارے بھائی دیکھ لیں گے نا، اب تنگ مت کرو۔ سامان احمد کیلکولیٹر میں گھسا رہا۔ یوں ہی آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ جویریہ غصے میں پیر پٹکتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی اور سامان نے سکھ کا سانس لیا۔ نورا، ہدا اور فیروز بخت 3 بہن بھائی تھے۔ ان کے والد بخت آدم ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے۔ وہ بہت خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھے۔ ان کی والدہ روحی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ نورا کے لیے پہلا رشتہ ان کے تایا شاد آدم اور تائی زہرا شاد لے کر آئیں۔ ان کا بیٹا مجاہد شاد مہران یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ نورا اس وقت ماسٹرز کر رہی تھی۔ ہدا ان دونوں گریجویشن سے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی اور فیروز بخت نے یونیورسٹی میں نیا قدم رکھا تھا جب گھر میں نورا کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی تھی۔ ہدا کے چہرے کی ہنسی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس نے کبھی کسی سے کہا نہیں تھا لیکن وہ مجاہد کو پسند کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ مجاہد بھی اسے پسند کرتا ہے۔ تایا نے نورا اور مجاہد کی منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ مجاہد کے امتحان چل رہے تھے اور اس کے واپس آنے کے 2-3 دن ہی منگنی کا دن مقرر کر لیا گیا۔ منگنی والے دن جب نورا کو اس کے سامنے دلہن کے روپ میں لایا گیا تو وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ اسے چچا کے گھر میں شادی کرنی ہے۔ وضاحت کرنا وہ بھول ہی گیا تھا کہ اسے نورا سے نہیں بلکہ ہدا سے شادی کرنی ہے۔ اس نے اسی وقت سب کے سامنے 2 ٹوک لہجے میں ہدا کا ہاتھ مانگ لیا۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ مجاہد نے سب کے سامنے ان کی ناک کٹوا دی ہے۔ بخت آدم نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بیٹی کی خوشیوں کو گرہن لگا کر دوسرے کا گھر نہیں بنا سکتا۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو رشتہ ایک بیٹی کے لیے توڑا وہ دوسرے سے جوڑ دوں۔ اسی لمحے ہدا بول پڑی کہ وہ بھی مجاہد کو پسند کرتی ہے۔ گھر بھر میں ایک بھونچال امڑ آیا۔ بخت آدم نے بیٹی کے گال پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ فیروز بخت نے بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا تھا۔ اس دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لینا ثابت ہوا۔ روحی نے ہدا کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ تمہاری وجہ سے میں بیوہ ہو گئی۔ مجاہد شاد آدم فیروز بخت اور ہدا کو ساتھ لے کر قریبی نکاح خواہ کے پاس جا پہنچا اور نکاح پڑھوا کر ہدا کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ شاد کے دل میں مجاہد کے اس تمام رویے سے ایک گرہ سی لگ گئی تھی، لیکن وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ پائے۔ لیکن تائی نے برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے مجاہد کو کہہ دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اس گھر سے چلے جاؤ، میں ہدا کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ مجاہد ہدا کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس نے جاب بھی ڈھونڈ لی تھی۔ وہ ایک بہترین اسٹوڈنٹ تھا اس لیے اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ زندگی کچھ دن ایک ڈگر پر چلنے لگی، لیکن روحی اور نورا کے دل میں ہدا کے لیے جگہ بننا ناممکن سا نظر آتا تھا۔ اس سارے قصے کو 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن اب بھی وہ دونوں اسی دور میں جی رہے تھے اور ہدا کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آج کئی دن بعد وہ آفس سے لیٹ نکلا تھا اور سگنل پہ سے وہ نظر آ گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی گھڑی چیک کی اور ٹائم نوٹ کیا۔ 7:15 یعنی وہ اس روز اس وقت یہاں سے گزرتی ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ آج بھی اس دن کی طرح چادر سے خود کو لپیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے ہلکی سی اس کی ناک کی جھلک نظر آئی تو جو سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس دن کی طرح وہ آج بھی رو رہی ہے۔ سگنل کھلا تو وہ سگنل کراس کر کے سامنے روڈ پر گاڑی پارک کر کے سڑک کراس کرتا دوسری جانب پہنچ گیا۔ اسی دور ایک ضلعی سڑک سے محل گلی میں اس کی چادر کی جھلک نظر آئی۔ وہ دوڑتا ہانپتا کانپتا وہاں تک پہنچا تو وہ کہیں بھی دکھائی نہیں تھی۔ وہ ہانپتا ہوا 1 فٹ ہاتھ پہ بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کر رہا تھا کہ اسے سامان کی آواز سنائی دی۔ فیروز! اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو فیروز اپنی بائک پہ سامنے موجود تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اس کو ٹالتا ہوا اس کی بائک پر بیٹھ کر گاڑی تک آیا اور رات کو ملنے کا پروگرام بنا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کنوت اسے ڈرپ لگا دو اور ساکا کو بھی بلا لاؤ۔
اس کو اسٹریچر بھی لگیں گے۔ ڈاکٹر امبر نے مریضہ کا زخم چیک کرتے ہوئے ہدایت جاری کی اور پھر زخم صاف کرنے لگیں۔ اور ایک 40-42 سالہ عورت تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسے ٹانگ پہ چوٹیں لگی تھیں۔ ابھی اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ قنوت اس کی حالت دیکھ کر رونے لگ گئی۔ قنوت، فار گاڈ سنگ ایسا مت کرو، نرس ہو تم، اپنی ڈیوٹی کرو۔ ڈاکٹر امبر نے اسے ڈانٹا، لیکن قنوت مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ساکا، زوینا کو بھی بلا لاؤ اور قنوت چلی جاؤ۔ میرے سامنے سے تمہارا روز روز کا یہ ناٹک اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جاؤ یہاں سے۔ ساکا کو سامنے سے آتا دیکھ کر ڈاکٹر امبر نے اس سے کہا۔ ڈاکٹر امبر کا بلڈ پریشر قنوت کو دیکھ کر ہائی ہونے لگا تھا، اور جس دن ایمرجنسی وارڈ میں وہ قنوت کو دیکھ لیتی تھی، اس دن کو ان کا پارا سارا دن ہی ہائی رہتا تھا، چونکہ وہ کسی زخمی انسان کو دیکھ کر خود پہ قابو نہیں رکھ پاتی تھی اور رونا شروع کر دیتی تھی۔ وہ کام کم کرتی تھی اور روتی زیادہ تھی۔ اس کی اس عادت کے باوجود وہ اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں اب تک ٹکی ہوئی تھی، چونکہ وہ بی ایس نرسنگ تھی اور کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پھرتیلی اور ایکٹیویٹ بھی تھی۔ وہ کسی کا زخم اور خون برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ جب بھی کسی کی مرہم پٹی کرتی تو روتی روتے کرتی۔ کام وہ بخوبی اور ایمانداری سے ساتھ کرتی تھی، بس روتی بہت تھی۔ اور اس ایک عادت کی وجہ سے اکثر ڈاکٹرز اس سے چڑھتے تھے، بلکہ خار کھاتے تھے۔ اس دن ڈاکٹر امبر نے ایڈمن میں جا کر ایک درخواست جمع کروائی کہ اگر قنوت کی ڈیوٹی اس کے ساتھ آئندہ لگائی تو وہ ڈیوٹی نہیں کرے گی۔ قنوت کو ایڈمن والوں نے بلوا کر سمجھایا اور اس نے معافی مانگی اور ڈاکٹر امبر سے بھی معافی کی درخواست کی۔ یوں ڈاکٹر امبر نے اس کی جان چھوڑ دی۔ قنوت یار، ایسا کب تک چلے گا آخر؟ یہ سب میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا، میں کیا کر سکتی ہوں زونا؟ دیکھو قنوت، ہم سب نرسز ہیں اور ہمیں بہت جلدی کام نمٹانے ہوتے ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ مریض کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ رونے دھونے میں وقت برباد کرو گی تو ایسا نہ ہو کسی دن ہاتھ ملتی رہ جاؤ۔ زونا اور ساکا آج اسے بیٹھ کر مسلسل سمجھائے جا رہے تھے۔ میں سب سمجھ رہی ہوں اور میں سب جانتی بھی ہوں، لیکن یہ سب میرے اختیار میں نہیں۔ میری مٹی کی تاثیر ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کسی کا زخم میں برداشت نہیں کر پاتی۔ قنوت نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ پتہ ہے ساکا، بیڈ نمبر 4 والے انکل ہیں نا جن کے بازو پہ ٹانکے لگے ہیں، جب وہ آئے تھے تو ان کو دیکھ کر قنوت رو پڑی تھی، اور وہ انکل خود کو سنبھالنے کے بجائے قنوت کو سمجھا رہے تھے، چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نام میری بچی، روتے نہیں ہیں۔ نا زونا نے انکل کی نقل اتاری تو تینوں کو ہی ہنسی آ گئی۔ سچ میں قنوت آئٹم ہو تم بھی، ساکا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اسی وقت کچھ لوگ 2 لڑکوں کو زخمی حالت میں لے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آج فیروز بخت نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ وہ کئی روز سے دکان نہیں جا رہا تھا، تو اس کا ارادہ سارا دن سامان احمد کے ساتھ گزارنا تھا۔ سامان نے پہلے سے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ پھر وہ کئی ایک ڈیلز کے متعلق، پرائیویٹس کے متعلق بات کرتے رہے۔ پھر ایک کال آنے پر وہ دونوں سامان کی بائک پر ایک پراپرٹی دیکھنے نکل پڑے۔ بائک چلاتے ہوئے سامان احمد مسلسل موبائل فون استعمال کر رہا تھا، اور ایک دم اس کا بیلنس بگڑا اور وہ دونوں تیز رفتار بائک سمیت روڈ پر کہیں گرس تک گھسیٹتے ہوئے گر پڑے۔ سامان اور فیروز دونوں کی چیخیں نکل پڑی تھیں۔ ان کے ارد گرد گاڑیوں، بائکوں، رکشوں والے رک گئے تھے۔ ٹریفک جام ہو گیا تھا اور ان دونوں کو ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ فیروز بخت کو کچھ ہوش آیا تو اسے میل نرس وہیل چیئر پر لاد کر کوریڈور سے تیزی سے گزارتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ فیروز بخت نے اپنا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، بس اس کی دونوں گھٹنے چھل گئے تھے اور دہنے پاؤں میں ایک زخم اسے نظر آ رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس نے سامان کی تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ نرس نے اسے بیڈ پر شفٹ کر کے اس کے زخم صاف کرنا شروع کر دیے۔ اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے تھے۔ اس نے بامشکل نحیف سے آواز نکال کر نرس سے کہا، میم میرا دوست۔ نرس نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے سامنے سے ہٹ کر سامنے والا بیڈ دکھایا، جہاں سامان احمد بے ہوش پڑا تھا اور اس کے اوپر 2 میل نرس جھکے ہوئے تھے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے
آگاہ کیجیے۔ اوکے، دو میل نرس جھکے ہوئے تھے، ان کے زخم صاف کر رہے تھے۔ وہ لیٹنے لگا تو اس کی نظریں سامان کے ساتھ کھڑی اس لڑکی پر پڑیں جو وہاں کھڑی روئے جا رہی تھی۔ میرا بھائی، پلیز باسط بھائی، میرے بھائی کو کچھ نہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی نرس کی ڈریس میں کھڑی تھی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فیروز بخت کو حیرت انگیز خوشی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی یہاں نرس تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سامان احمد کی بہن ہے۔ اس نے جیسے اپنے ذہن میں فرحت کا احساس پاتے ہی دل تک اترنا سکون محسوس کیا۔ وہ دو لڑکے جو ایمرجنسی میں لائے گئے تھے، ان میں سے ایک کنوت کا بھائی تھا اور وہ اسے دیکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سامان کو کافی گہری چوٹیں لگی تھیں، جبکہ اس کی دوست فیروز بخت کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ کنوت مسلسل رو رہی تھی۔ سامان احمد کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا مکمل ہوش میں تھا۔ سب کنوت کو سمجھا رہے تھے کہ اس کا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ جائے حادثے پر کسی نے پولیس کو فون کر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی، اس لیے وہاں جب پولیس آئی تو وہ ضروری کارروائی کر کے پوچھ گچھ کر کے چلی گئی۔ فیروز بخت اور سامان کے ایکسیڈنٹ کو 3-4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ سامان اور فیروز دونوں کو سکون آور ادویات دی گئیں۔ سامان ہنس نیند میں تھا، جبکہ 3 گھنٹے تک فیروز کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا فون بج رہا تھا، اس کی وائبریشن سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنا فون دیکھا، فون کی اسکرین پر اتنے زیادہ اسکریچز کے نشان تھے کہ اس میں امی کا نام پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس کی ٹچ اسکرین بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی۔ بار بار سوائپ کرنے کے بعد بامشکل جا کر فون ریسیو ہوا۔ فیروز کدھر ہو؟ امی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ امی میں تھوڑا مصروف ہوں، شام تک آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس نے ایکسیڈنٹ کے متعلق بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ آج تمہاری بہن کو دیکھنے والے ایک فیملی آ رہی ہے؟ امی نے طنزی انداز میں کہا۔ جی امی یاد ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ 7 بجے وہ لوگ آئیں گے، میں 6:45 تک آ جاؤں گا۔ اس نے جان چھوڑائی۔ ٹھیک ہے، اور مٹھائی لیتے ہوئے آنا، امی نے یاد دہانی کروائی۔ جی ٹھیک ہے، اور نورہ سے کہیے گا کہ کچھ اور چاہیے تو مجھے میسج کر دے، میں لے آؤں گا۔ اس نے فون بند کر کے رکھا، پھر ایک دم سے اسے ہدا کی یاد آئی اور اس نے فون اٹھایا اور اس کی شکل دیکھ کر ہی ٹھنڈی سانس بھل کر رہ گیا۔ ٹچ اسکرین بامشکل کام کر رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے ہدا کا نمبر نکالا اور اس کو کال ملائی۔ تیسری بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ ہدا کی چہکتی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ ہماری ننھی پری کیسی ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہم سب ٹھیک ہیں، یہ بتاؤ نورہ کو دیکھنے جو فیملی آ رہی تھی وہ آ گئی؟ ہدا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ارے میری بہن، وہ لوگ 7 بجے آئیں گے، ابھی تو تم اہم خبر سنو۔ اہم؟ اس نے گلا کھنکارا۔ ہاں جی سنائے اہم خبر۔ وہ ہمہ تن گوش ہوئی۔ خیر سے آپ کے بھائی صاحب کو آپ کی بھابھی صاحبہ کی مبارک دیدار کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ وہ بے وجہ شوق ہوا تھا۔ ہائے، اچانک کدھر ملی؟ ہاسپٹل میں۔ اس کی زبان پھسلی۔ ہائے اللہ جی، خیر تم ہاسپٹل کیوں پہنچے؟ تفتیش شروع ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ کیسے؟ وہ چیخی تھی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہو؟ میں ابھی آتی ہوں۔ ریلیکس ہدا، ریلیکس۔ کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے معمولی خراشیں آئی ہیں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ تم تو اتنے آرام سے کہہ رہے ہو کیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ وہ روحانسی ہوئی۔ میں حقیقتاً بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تم پریشان مت ہو۔ تم نے مجھے واقعی پریشان کر دیا ہے، مجھے بتاؤ تم کس ہاسپٹل میں ہو؟ میں ابھی آتی ہوں، اس نے ضد کی۔ نہیں ہدا، میں بس یہاں سے نکل رہا ہوں، گھر جاؤں گا، پھر گھر میں مہمان بھی آنے ہیں، بہت کام ہے۔ امی کو بتایا ہے تم نے؟ تفتیش پھر شروع ہوئی۔ نہیں، میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان کو نہیں بتایا۔ گھر جاؤ گے تو پتہ تو چل ہی جائے گا نا ان کو؟ ہاں، پتہ تو چل ہی جانا ہے۔ فی الحال میں یہاں سے نکل رہا ہوں، پھر بات کریں گے۔ بھابھی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تم نے؟ سوئی ہوئی وہیں اٹکی۔ تم نے کچھ پوچھا ہی نہیں؟ وہ مسکرایا۔ کیسے ملی تمہیں بھابھی؟ وہ یہاں نرس ہے اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ سامان کی بہن ہے۔ ارے واہ، زبردست! کیا نام ہے بھابھی کا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ نہیں معلوم، بڑا ہی عجیب سا نام ہے، ہدا کی بچی۔ اسوا نام ہے ہدا کی بچی کا۔
اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں پھر بعد میں کال کرتا ہوں، میں یہاں سے ڈسچارج لے کر نکلتا ہوں، سامان کو بھی دیکھ لوں ذرا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ فون کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی دونوں گھٹنے درد کر رہے تھے، اس کی پاؤں میں بھی بہت درد تھا، مگر اسے گھر تو پہنچنا ہی تھا۔ پہلے وہ سامان احمد کی بیڈ تک پہنچا۔ سامان ابھی تک سو رہا تھا، اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، اس کی ٹانگ پہ پلسٹر چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ڈسچارج لے کر گھر پہنچا۔ اس سے ہاسپٹل والے ڈسچارج نہیں دے رہے تھے، چونکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے چھٹی دی جائے۔ بہرحال وہ ڈسچارج لے کر گھر پہنچا تو نورہ اور امی سے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ فہیم صاحب اپنی بیوی زوبیہ، بیٹے سمیر اور بیٹی انابیہ کے ساتھ نورہ کو دیکھنے آئے تھے۔ ان کو نورہ بہت پسند آئی اور انہوں نے اسی وقت رشتہ پکا کر لیا۔ اسی ہفتے کے آخر میں منگنی اور 2 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر لی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ دوا کھا کر سویا تھا، اس لیے اسے دروازے کی دھڑ دھڑ کے پیٹنے کی آواز سنائی نہیں دی۔ نورہ اور روحی نیند سے جاگ کر اس کے کمرے میں آ گئی تھیں اور اسے اٹھایا۔ ایک بار پھر کسی نے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا۔ وہ حیران ہوا، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اس نے امی اور نورہ کو تسلی دی اور اوپر سے جھانک کر دیکھا اور تعجب انگیز میں کہا، پولیس پولیس ہمارے گھر میں کیوں آئی ہے؟ روحا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ فیروز دروازے کی طرف بڑھا۔ روحی اور نورہ ایک دوسرے سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں لانچ کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی تھیں۔ فیروز نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک پولیس والے نے کرخت آواز میں پوچھا، اوئے تیرا ہی نام فیروز بخت ہے؟ جی ہاں۔ اس کے منہ سے جی کا لفظ نکلتے ہی پولیس والے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹتے چلے آئے۔ لیکن آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ نورہ اور روحی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ دونوں بھاگ کر دروازے پر آئیں، لیکن پولیس والے نے فیروز کو گھسیٹ کر وین میں بٹھایا اور وہاں سے چل پڑے۔ ارد گرد کے کئی گھروں میں روشنی ہوئی۔ کچھ لوگ شور کی آوازیں سن کر باہر نکل آئے اور روتی ہوئی روحی اور نورہ سے فیروز اور پولیس کے متعلق استفسار کرنے لگے۔ روحی اور نورہ نے روتے روتے ان کو بتایا کہ پولیس والے بے گناہ فیروز کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اب لوگ افسوس کا اظہار کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے، کیونکہ کوئی بھی پولیس کے پنگے میں ٹانگ اڑا کر خواہ مخواہ پھنسنا نہیں چاہتا۔ وہ رات روحی اور نورہ کے لیے رو رو کر کانٹوں پر گزری۔ پولیس والے سے کالر سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لائے اور لا کر اسے لاک اپ میں بند کر دیا، اور سارا راستہ اپنا قصور پوچھتا رہا، مگر نکار خانے میں طوطے کی آواز بھلا کون سنتا تھا۔ لاک اپ میں اسے بند کیا گیا تو وہ سلاخوں کے ساتھ کھڑے ہو کر زور سے اسے چلانے لگا، یہ ہے تم لوگوں کا قانون؟ ایسا ہوتا ہے قانون؟ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھا کر لے آؤ گے اور لاک اپ میں بند کر دو گے؟ جاہل پولیس والے ہو بالکل تم لوگ۔ اسے چپ سالے، ایک پولیس والے نے اپنی توند کی پلیٹ کے مانند سے اوپر کرتے ہوئے سلاخوں پر ڈنڈا مارا۔ جب سے آیا ہے تب سے ٹے کہے جا رہا ہے، دماغ چاٹ گیا ہے۔ مجھے میرا جرم بتا دو، میں چپ ہو جاؤں گا۔ فیروز کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، کچھ غصے کی وجہ سے، کچھ ناانصافی کی وجہ سے۔ کیا نام ہے تیرا؟ پولیس والے کو اس پر رحم آ گیا۔ فیروز بخت۔ پولیس والا اپنی توند سنبھالتا FIR رجسٹرڈ میں اس کے نام کی FIR دیکھنے لگا۔ پھر اس نے رجسٹر بند کر کے کہا، بیٹا تو لمبا اندر جائے گا، چونکہ تو نے اپنے دوست کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی FIR ہے تیرے پہ۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ پولیس والے نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ 4 بج رہے ہیں۔ اس کی آواز لرزی تھی۔ تو بیٹا اس ٹائم مذاق نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ تیرے دوست سماعت احمد نے تمہارے خلاف FIR کٹوائی ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اس سے ایکسیڈنٹ کروایا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس والے نے تفصیل بتا کر کرسی سنبھال لی۔ لیکن بائک تو وہی چلا رہا تھا۔ یہ زخم دیکھیں میرے، میں بھی تو زخمی ہوا ہوں، اور میں کیوں کروں گا ایسا کوئی بھی کوشش؟ وہ دوست ہے میرا۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا، لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، آواز بھی گلے میں پھنس رہے تھے۔ ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، صبح بات کریں گے، پولیس والے نے نرمی سے کہا۔ فیروز بخت سلاخوں کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر گرنے کے اس انداز میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جلتی جا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ بخت اور ہے؟ اب وہ اس رشتے سے ہارا تھا جسے وہ ہمیشہ مقدم رکھتا آیا تھا۔ اگلی صبح تایا، شاد اور مجاہد اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ ایک وکیل کو بھی ساتھ لائے تھے۔ فیروز بخت کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا تھا۔ وہ جیسے
ٹوٹ سا گیا تھا۔ روحی اور نورا کے ساتھ گھر میں ہدا بھی موجود تھی اور ننھی اسوہ ماموں کو دیکھ کر بھاگ کر اس کی گود میں آئی۔ خاموشی صرف اس کمرے میں نہیں بلکہ ان سب کے اندر بھی گھری ہوئی تھی۔ ہر کوئی بات شروع کرنے سے ڈر رہا تھا۔ ایسے میں تایا شاد گویا ہوئے، بیٹا پریشان مت ہونا، وکیل صاحب سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے تم نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیس بالکل کمزور ہے، اس کیس میں بالکل بھی جان نہیں، سامان احمد تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ فیروز نے سر جھکا کر اس بات میں ہلایا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جسے اس نے کمال مہارت سے صاف کر لیا۔ جی تایا ابو۔ اسی وقت روحی کے فون کی گھنٹی بجی۔ فہیم کا فون تھا۔ روحی نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے بیٹے کو رات کو پولیس اٹھا کر لے گئی تھی؟ سخت لہجے میں کیا گیا سوال ان کے دل کو چیر گیا تھا۔ جی یہ سچ ہے۔ روحی کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ خود بھی بمشکل سن پا رہی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو مارنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ سوال داغا گیا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، صفائی پیش کرنا ہے سود تھا، لیکن بہرحال دینی تو تھی نا۔ روحی نے کوشش کی۔ واہ، پولیس والے پاگل ہیں کیا؟ میرا بیٹا بے قصور ہے بھائی صاحب، آنکھوں پر باندھا گیا بند ٹوٹ گیا۔ آپ کے بیٹے سے زیادہ بے قصور میرا بیٹا ہے، اس لیے اس رشتے کو آپ ختم سمجھیں۔ بھائی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روحی حیران ہوئی۔ بالکل ٹھیک سنا آپ نے، میرے بیٹے سمیر کو آپ معاف رکھیں۔ ہم نے آپ لوگوں کو شریف سمجھا، لیکن آپ لوگ خیر، اللہ حافظ۔ فہیم نے فون بند کر دیا۔ روحی فون کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روئے، چیخے، افسوس کرے، ماتم کرے، کیا کرے۔ نہ سمجھی میں اس نے فون پہ غصہ نکالا اور فون کو زور سے زمین پر دے مارا اور ہاتھ سے سر میں دی رونے لگی۔ فیروز بخت ماں کے پاس بیٹھا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے رشتہ ختم کر دیا فیروز، میری بچی کا رشتہ ختم گیا، وہ رو رو تک کہتی جا رہی تھی۔ فیروز ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ تایا شاد جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تو مجاہد کے ساتھ ہدا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اسوہ کو گود میں لے لیا۔ آپ یہیں رک جاؤ ہدا۔ روحی کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہدا کے قدم زنجیر ہوئے۔ سب نے چوک کر روحی کو دیکھا تھا۔ سب آج کچھ رشتے مر گئے تو سوچ رہی ہوں کہ کچھ مرے رشتے زندہ بھی کر لینے چاہیے۔ امی ادھر توڑ کر روحی کے گلے لگ گئی۔ میں ابو کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ مجاہد تایا شاد کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس دن ان سب نے مل کر بخت آدم کو بہت یاد کیا۔ پرانی باتیں، گلے شکوے، شکایات، رنجشیں سب آنسوؤں سے دھل گئیں۔ یہ اس خاندان کی ری یونین تھی، نیا جنم۔ فیروز نے شام کے وقت سامان احمد کو فون کیا، لیکن اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ 3-4 بار کال کر کے جب فیروز تھک گیا تو سامان احمد کی کال آ گئی۔ اس نے جھٹ سے فون ریسیو کیا۔ کمینے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، فیروز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوچا تو میں نے بھی کبھی نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کروں گا، لیکن خیر اب تو کر چکا ہوں نا، اب یقین کر لو۔ سامان احمد مزے سے بولا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، فی الحال تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، لیکن چاہو تو چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ مطلب؟ فیروز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ میرے دوست کہ میرے کاروبار میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ ویسے بھی میں تمہیں اس سے زیادہ ہی دے چکا ہوں اور محنت تو ساری میں ہی کرتا ہوں، تم تو کچھ کرتے بھی نہیں ہو سوائے کمیشن کھانے کے، بھکڑ کہیں کے۔ سامان کے دل کو گالی دینے کو جا رہا تھا، لیکن اس نے کنٹرول کیا، لیکن فیروز نے بالکل کنٹرول نہیں کیا۔ اس کے منہ میں جو گالی آئی اس نے دل کھول کر سامان کو دی۔ ہو گیا؟ سامان نے اس کے چپ ہوتے ہی پوچھا۔ ہوا تو نہیں، لیکن ابھی تو جو کچھ بھی کروں گا وہ تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تجھے کسی نے بیوقوف سے پنگا لینا چاہیے تھا۔ جسے تو نے مجھ پہ کیس ٹھوکا ہے نا، اس کا جواب اب میں تجھے کورٹ میں دوں گا۔ مطلب تو کورٹ تک جانا چاہتا ہے؟ بالکل، میں کورٹ تک جاؤں گا، اور تو دیکھ یہ میں کیس تجھ پہ واپس نہ پلٹ دوں تو میرا نام بدل دینا۔ چل پھر ٹھیک ہے، میں تیرے لیے نیا نام سوچتا ہوں، تب تک اللہ حافظ۔ سامان نے فون بند کیا تو فیروز نے غصے سے موبائل بیڈ پہ دے مارا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ وقت غصے میں گنوانے کا نہیں، لیکن ہوش و حواس سے کام لینے کا ہے۔ وہ کمرے سے نکلا اور مجاہد کو ساتھ لیے باہر روانہ ہو گیا۔
3-4 گھنٹے بعد وہ مجاہد کے ساتھ وکیل کے سامنے بیٹھا تھا۔ نعمان صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پیش رفت تھے؟ اس نے 2 ٹاک سوال کیا۔ یہ کیس بالکل ہی بے سود سا ہے۔ آپ کے دوست سامان احمد نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی آپ پہ کوس کر دیا ہے۔ بہت ہی زیادہ کمزور کیس بنایا ہے آپ کے دوست نے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ثبوت بھی مل گیا ہے۔ آپ تو باعزت بری ہو جائیں گے، لیکن آپ پہ ہتک عزت کا دعویٰ ضرور کریں، ورنہ وہ دوبارہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وکیل ایک لمحے کے لیے رکا۔ کیا آپ کو اس کیس کرنے کی وجہ مل گئی؟ جی وکیل صاحب، دراصل میں نے اس کے ساتھ ایک ریل اسٹیٹ کا بزنس شروع کیا تھا۔ 70% اس کا شیئر تھا اور 30% میرا۔ وہ میرا 30% ہڑپنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ چال چنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے کیس کی سنوائی ہے، پرسوں کی تاریخ ملی ہے مجھے، اور مجھے امید ہے کہ اس کیس کو پہلے ہی پیشی میں ہم بھگتا لیں گے۔ آپ پریشان مت ہوں۔ وہ وہاں بیٹھے ہتک عزت کے متعلق استفسار کرتے رہے اور پھر وہاں سے گھر چلے گئے۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی اور سامان احمد کے وکیل نے سر توڑ کر کوشش کی کہ کیس کسی طرح سے فیروز بخت کو سزا دلوا دے، لیکن چونکہ فیروز کا نصیب بہت اچھا تھا، اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ ایک ایسے روڈ پہ ہوا تھا جس پہ CCTV لگا ہوا تھا، اور ایسے CCTV فوٹیج بھی مل گئے تھے جس میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ سامان احمد نے جان بوجھ کر یہ ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ یوں فیروز بخت کو باعزت بری کیا گیا، لیکن ساتھ ہی جج نے سامان احمد کی کلاس لے لی اور اس سے ہتک عزت کے ہرجانے کے طور پہ 50 لاکھ کی ادائیگی کا حکم سنایا۔ اس کے علاوہ سامان احمد کو 10 دن کے اندر ہرجانے کے ساتھ 30% کے حساب سے جو پیسے بزنس میں فیروز بخت نے لگائے تھے وہ بھی ادا کرنے کا حکم جاری کیا۔ سامان احمد نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو گھی میں ڈبو کر سڑ کڑھائی میں دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ابھی وہ پورا کا پورا گرم تیل سے گر کر جل چکا تھا۔ ہرجانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں سامان کو جیل کی ہوا کھانا پڑتی، اس لیے اپنے وکیل کے مشورے پر اس نے ہرجانے میں کمی پیشی کر کے درخواست کی، جس کو فیروز نے تیوری پہ اچھے خاصے بل ڈال کر اور کافی منت سماج کے بعد آخرکار قبول کر ہی لیا، اور بات 50 کے بجائے 30 لاکھ میں طے ہو گئی۔ سامان احمد نے فیروز کو اس کی انویسٹ کی ہوئی رقم کے ساتھ ساتھ 30 لاکھ ہرجانے کی رقم بھی ادا کر دی۔ سامان احمد نے یہ سب تو کر دیا، لیکن اس نے پیسوں کے چکر میں ایک اچھا دوست کھو دیا۔ وہ واقعی بدبخت تھا، اور فیروز بخت اپنے نام کی طرح بختاور تھا۔ اس کی ایک دشمن نما دوست سے جان چھوٹ گئی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ آفس سے نکلتے ہوئے لیٹ ہوا تھا۔ آج اسوا کی سالگرہ تھی اور اس کی نانی پہلی بار اس کی سالگرہ منا رہی تھی۔ اسی راستے میں اس لیے اچھا سا گفٹ بھی لینا تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ سگنل پہ گاڑی رکی تو اس کی نظر بے اختیار مہرون چادر سے لپٹی کنوت پر پڑی، جو معمول کے مطابق روڈ کراس کر رہی تھی، اور بے اختیار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی ناکام عشق نہیں تھا، نہ ہی وہ مجنوں تھا۔ یہ وہی لڑکی لیلا تھی، لیکن کوئی طاقت تھی جو بار بار اس لڑکی کو اس کے سامنے لے آتی تھی۔ وہ انے دل کی بے اختیاری پہ حیران ہوتا جاتا تھا۔ اس سے دل جیسے کوئی پیٹ مس کر دیتا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر بس اسے ٹک ٹک دیکھتا رہتا تھا۔ کنوت نے دوڑ کراس کرتے ہوئے اچانک اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر وہ اس کی جانب آنے لگی اور حیرت سے منہ کھولے اس کی پیش قدمی کو دیکھتا رہا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ رہی تھی اور وہ بس ایسے دیکھے جا رہا تھا، اور اس کی گاڑی کے پاس آ کر رک گئی اور اشارے سے اسے آگے آنے کا کہا۔ ابھی وہ گاڑی سے اترنے کا سوئچ ہی آن کر رہا تھا کہ اس کے برابر سے ایک بائک ذرا سی آ گئی اور کنوت اس پہ بیٹھ گئی۔ وہ 100% سامان احمد تھا۔ سامان کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے مٹیاں بھیجتا ہوا سگنل کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ سگنل کھلا تو سامان احمد کی بائک سیدھی جانے لگی، تو فیروز نے جان بوجھ کر یوں ٹرن لیا اور ایسا کیا اس کی پیٹھ کو بھی نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ کس بارے میں؟ اسی لڑکی کے بارے میں بھائی، ہدا غصے میں ہوئی۔ مجھے کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ایسے کیسے نہیں سوچنا؟ تم لوگ کوئی لڑکی دیکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا مطلب کوئی اور لڑکی؟ وہ سامان احمد کی بہن ہے ہدا، اور میں اس دھوکے باز شخص کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو اس کی بہن سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اس سارے قصے میں اس کی بہن کا تو کوئی قصور نہیں۔ تم قصور کی بات کرتی ہو، اس سے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میں ایکسیڈنٹ بھی کرتا ہوں یا نہیں۔
میں ایگزیکٹ بھی کرتا ہوں یا نہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو اس کو بتاؤ نا، ہدا نے زور دیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ غصے سے کہتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ ہدا نے روحی سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہدا نے روحی اور نورا سے بات کی تو روحی بولی، بیٹا تم جانتی ہو نا کہ اس لڑکے نے ہم سب کو کس قدر پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ امی میں جانتی ہوں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ فیروز اس کی بہن کو پسند کرتا ہے؟ بیٹا سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا گارنٹی کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں امی، ہدا نے ڈھیلے پڑتے ہوئے کہا۔ امی ایک بار بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بھائی کے نصیب میں وہی لڑکی ہو، نورا نے تجویز دی۔ روحی نے پہلے نورا اور پھر ہدا کو دیکھا اور پھر سامان احمد کے گھر جانے کی حامی بھر لی۔ وہ تینوں سامان احمد کو بتائے بغیر سامان احمد کے گھر آ گئیں۔ مجاہد کو انہوں نے اعتماد میں لے لیا تھا، لیکن وہ بھی سامان احمد کے گھر جانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن روحی کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ جویریت سے جب ان لوگوں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اس نے ان لوگوں کو گھر میں بٹھایا اور بس ان کو دیکھنے لگی۔ جب روحی نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو سوچ میں پڑ گئیں۔ اس نے کہا کہ وہ سامان سے بات کرے گی۔ وہ تینوں بامشکل 10 منٹ بیٹھ کر واپس آ گئی۔ واپسی میں تینوں بالکل خاموش تھے۔ ہدا اور مجاہد ان کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے۔ کسی نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ 10 منٹ کے اس طویل وقفے نے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ 3 دن بعد سامان احمد اور جویریہ فیروز کے گھر آئے تھے۔ فیروز نے دروازہ کھولا تو سامان کو دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر اسے ایک دم غصہ آیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ نہ سلام نہ دعا، بس غصہ۔ سامان نے مضافہ کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ فیروز نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن ہاتھ سینے پر لپیٹ لیا۔ میری وائف انٹی سے ملنے آئی ہیں۔ سامان نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے جویریہ کی طرف اشارہ کیا۔ فیروز نے دروازہ چھوڑ کر جویریہ کو اندر آنے کی جگہ دی اور خود وہیں سامان کے سامنے کھڑا رہا۔ 1 گھنٹے تک وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے۔ جویریہ واپس آئی اور سامان احمد کے ساتھ واپس چلی گئی۔ فیروز نے غصے سے دروازہ بند کیا اور روحی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سامان احمد کی بیوی آپ سے ملنے کیوں آئی تھی؟ بیٹا مبارک ہو، ان کو تمہارا رشتہ قبول ہے۔ روحی نے چینی کے چند دانے اس کے منہ میں ٹھوسے۔ اس نے بامشکل چینی کے دانوں کو منہ سے گرنے سے بچایا اور حیران تھا، کیا مطلب ہے میرا رشتہ؟ بیٹا ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا، 3 دن پہلے ہم سامان کے گھر گئے تھے۔ مجھے بتائے بغیر؟ اس نے روحی کی بات کاٹی۔ تمہیں بتاتے تو تم کبھی بھی جانے نہ دیتے، اور دیکھو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ سامان کو تمہاری یہی عادت بھا گئی ہے۔ کون سی عادت؟ سامان کی بیوی بتا رہی تھی۔ سامان نے کہا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود اگر فیروز کی فیملی رشتہ لے کر آئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیروز کا دل بہت بڑا ہے اور اس میں معاف کر دینے کی صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اس سے تمہاری یہ ادا بھا گئی بیٹا۔ لیکن آپ کو میں نے تو نہیں بھیجا تھا، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ لیکن یہ سامان کو تو نہیں پتہ نا؟ روحی نے دو بدو جواب دیا۔ بھائی چھوڑو نا ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ تمہیں خوشی ہوئی یا نہیں؟ نورا نے فیروز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں خود کو عجیب سے احساسات میں گھرا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ سامان میرے بارے میں طرح طرح سے سوچے گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم جو میری لا علمی میں آپ لوگوں نے اٹھایا، وہ چھوٹا سا قدم میرا قد اس کی نظروں میں اتنا اونچا کر دے گا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی کیا سوچتی ہے میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا، مجھے صرف سامان کی ہی فکر تھی۔ نہ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، نہ ہی خواہش تھی، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ میری فیملی نے مجھے اسی نظروں میں معتبر بنا دیا ہے۔ جبھی وہ پورا 1 گھنٹہ میرے بالکل سامنے کھڑا مسکراتا رہا۔ واہ میرے خدا! اس نے کہتے کہتے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ بیٹا بھول جاؤ پرانی باتوں کو، زندگی تمہیں ایک موقع دے رہی ہے، نئی سرے سے شروعات کرو، نئی سلسلہ شروع کرو، نئی ابتدا کرو بیٹا۔ میں اسے کال کرتا ہوں امی، فیروز کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ اور میں خدا کو بتاتی ہوں جا کر۔ نورا بھی اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ اور میں جا کر اپنے رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرتی ہوں، روحی بھی کہتی ہوئی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اسی طرح ایک ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسے لگی آپ کو یہ ناول، یہ کہانی، فیروز کی کہانی؟ تو مجھے آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ناول سے کیا سبق ملتا ہے۔ میرے حساب سے
اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میرے حساب سے اس ناول سے مجھے یہی سبق ملتا ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. ہر انسان غلطی کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو معتبر ہو. غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کے احساس ہو جانے کے بعد اسے معاف کر دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کی اس ناول کے بارے میں، اس کہانی کو لے کر کیا رائے ہے؟ آپ اس کو کس طریقے سے سوچتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور واقف کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ناول میں، کسی اور کہانی کے ساتھ. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اینڈ پلیز 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 میں نے جو آپ سے سجیشن مانگی ہے اس کا مجھے ضرور بتائیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.